إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اس کو انسان ذکر کرنا پسند نہیں کرتا ہے، ناقابل ذکر تم شے تھے۔ آج جو تمہارا چرچا ہے، آج جس شہرت کی بنیاد پر تم فخر کر رہے ہو کہ میں یہ ہوں، مجھے جانا جاتا ہے، مجھے پہچانا جاتا ہے، اللہ نے یاد دلایا لم یکن شیئا مذکورا۔ ہر انسان اپنی حقیقت کو یاد کرے اور یاد کرے کہ وہ زمانہ بھی ہمارے ساتھ گزرا ہے کہ جب ہم ذکر کرنے کے قابل بھی نہ تھے۔ اب تھوڑی سی تفصیل آگے اللہ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی کے ذریعے سے، مخلوط نطفے کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ میاں بیوی کے پانی کے ملنے سے انسان کا وجود بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ اس لیے فرمایا کیونکہ انسان جب اپنی حقیقت بھول جاتا، اپنی اصلیت بھول جاتا ہے، کہاں سے آیا، کس لیے آیا، یہ بھول جاتا ہے تو طرح طرح کی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کبر و غرور کا اور فخر کا، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے میرے بندو، تم اپنی حقیقت نہ بھولو۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے مائع مخلوط سے تمہیں پیدا فرمایا، تم ایک پانی کا قطرہ تھے، آج تمہارا وجود بن گیا ہے۔ یعنی تمہارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے فخر کرنے کا، لہذا میرے سامنے تو کم سے کم تم فخر نہ کیا کرو، مجھ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پیدا کیوں کیا تمہیں۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اے میرے بندو، ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائیں۔ آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون اللہ کی بات مانتا ہے کون اللہ کی بات نہیں مانتا ہے۔ انسان کو اللہ نے آزمانے کے لیے پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو تھوڑی سی آزادی بھی دے دی، انسان کو اللہ نے سننے کی طاقت بھی دے دی، دیکھنے کی طاقت بھی دے دی۔ فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تمہیں تو پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے ضروری تھا کہ تم سنو بھی، تم دیکھو بھی، تاکہ تمہارے لیے تھوڑی سی آزادی ہو اور تم آزمائش میں اچھے طریقے سے اتر سکو۔ اسی لیے ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ کل قیامت کے دن اللہ سے یہ نہ کہے اے اللہ ہم کو سنائی نہ دیتا تھا کہ قرآن کا پیغام کیا، اے اللہ ہم کو دکھائی نہ دیتا کہ تیرا راستہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں سننے والا بھی دیکھنے والا بھی بنا دیا تاکہ تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ بچے۔ اب آنکھ بھی دے دی، کان بھی دے دیا، بات تمہارے دل تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ نے آگے یہ بھی بیان فرمایا آزمائش ہوگی کیسے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اے میرے بندو، ہم نے راستے کی ہدایت دے دی ہے،
सारी चीजें खोल खोल कर तुम्हारे सामने बयान कर दी, सिराते मुस्तकीम की निशानदही भी कर दी, अपने नबियों को भी उतार दिया, अपनी आसमानी किताबें भी नाजिल फरमा दी, अपने नबियों के जानशीन को भी तुम्हारे पास, उलमाए कराम को भी भेज दिया है। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने रास्ते को वाज़े कर दिया, वह हदैनाहु नजदैन, एक रास्ता नहीं, हमने दोनों रास्ते तुम्हें दिखला दिए, सही रास्ता भी गलत रास्ता भी बतला दिया, तुम्हें कान भी दे दिए, आंख भी दे दिए, सही पे चलना, गलत को छोड़ देना, यही तुम्हारी आजमाइश है। इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने रास्ते बयान कर दिए, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें आजादी दी जा रही है, तुम चाहो तो सीधे रास्ते पे आ जाओ और चाहो तो नाशुक्रों का रास्ता इख्तियार कर लो, शुक्रगुजार बन जाओ या नाशुक्र बन जाओ, मुसलमान बन जाओ या फिर गैर मुस्लिम बन जाओ, ये तुम्हें आज़ादी है। ये थोड़ी सी आज़ादी अल्लाह ताला ने इंसान को दे दी है। ये आज़ादी ज़रूरी थी इंसान की आजमाइश के लिए, वरना अल्लाह ताला आज़ादी शायद न देता। कल को क़यामत के दिन इंसान मुकर सकता था, हमारे पास तो कुछ विल पावर थी ही नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें आज़ाद हमने दिए, छोड़ दिया है रास्ता, लेकिन दोनों बता दिया है, और मैं किस रास्ते को पसंद करता हूँ ये भी मैंने बता दिया है। अब आगे अल्लाह ताला इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करने वालों की सज़ा बता रहा है। गोया कि अल्लाह ताला इशारा दे रहा, रास्ता तो दोनों दिखाया है, लेकिन मैं पसंद कौन सा रास्ता करता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिल व अगलालन व सईरा, बेशक मैंने तैयार कर दिया नाशुक्रों के लिए, काफिरों के लिए जंजीरें, तौक और दहकती हुई आग को, जंजीरों को पैरों में, हाथों में, बदन में जकड़ा जाएगा और तौक को गले में पहनाया जाएगा और दहकती हुई आग में घसीट कर डाल दिया जाएगा। कहा यह सब कुछ रेडी है और जमीन पे तुम्हें आजमाइश के लिए उतार दिया है, अब तुम जिस रास्ते को इख्तियार करोगे उसी हिसाब से तुम्हें बदला मिलेगा। अगर तुम नाशुक्री का रास्ता इख्तियार करोगे, कुफ्र का रास्ता इख्तियार करोगे, तो देखो ये आज़ादी का गलत इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारे लिए सज़ा तैयार है। इन्नल अबरार यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, जो सही रास्ते पे चलेंगे, जो शुक्रगुजारी के रास्ते पे चलेंगे, वो ऐसा जाम पिएंगे जिस जाम का टेस्ट काफूर का टेस्ट होगा। काफूर के अंदर ठंडक भी होती है और इसका अपना अलग खुशबू वाला जायका भी है। जन्नत के अंदर एक जाम ये है जिसकी तासीर ठंडी है, और आगे आएगा एक जाम ऐसी भी है जिसकी तासीर गर्म है। दोनों तरह की चीज़ें अल्लाह ताला पिलाएगा ताकि बैलेंस बना रहे। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, जो फरमाबरदार बंदे हैं, अबरार बंदे हैं, अबरार फरमाबरदार को कहते हैं, जो फरमाबरदार बंदे हैं, अबरार बंदे हैं, उन लोगों को ऐसा जाम पिलाया जाएगा जिसका टेस्ट काफूर होगा। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा, ये एक ऐसा चश्मा होगा जिससे अल्लाह के खास बंदे पिएंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, और इस चश्मे को जहाँ चाहेंगे, जैसा चाहेंगे मोड़ कर अपनी तरफ लेके चले जाएंगे। यानी ये एक ऐसी नहर है जिसमें ऐसा शरबत है जिसको पियोगे तो तासीर ठंडी मिलेगी, एक अजीब व गरीब खुशबू तुम्हें मिलेगी। अल्लाह ताला फरमा रहा है जन्नतियों को मैं ये पिलाऊंगा और ये उनको छूट दूंगा कि इस नहर को, इस चश्मे को जिस तरफ चाहे मोड़ कर लेके चले जाए। आज पाइपलाइन दौड़ा कर हम पानी कहीं कहीं पहुंचा लेते हैं, समझना बहुत आसान है। अल्लाह फरमा रहा है जन्नत के अंदर ये जन्नतियों को मिलेगा, ये बेहतरीन चश्मा जिस तरफ चाहे मोड़ के लेके चले जाएं। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो कहा इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे, तो सच में नाम रखना बड़ा आसान है। अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, मुसलमानों का नाम रखना बड़ा आसान है, लेकिन वाकई में जिसको अल्लाह का बंदा कहा जाता है ये बनना बड़ा मुश्किल है। अब अल्लाह ताला कुछ अपने बंदों की निशानियां और पहचान बतला रहा है जिनको अल्लाह ये नेमतें दे देगा। फरमाया अल्लाह ताला ने यूफूना बिन नज़री व खाफूना यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, ये मेरे नेक बंदे, फरमा बरदार, अबरार बंदे जो लोग होंगे ये अपनी नज़रों को पूरा करेंगे। नज़र मन्नत जानते हैं, ये
ایک ایسی واجب شے ہے جو اللہ نے نہیں کی ہے، انسان خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ کوئی منت مان لیا، نظر مان لی کہ میرا یہ کام ہو جائے میں 100 مسکینوں کو کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا، واجب نہیں کیا تھا کہ تم یہ کام کرنا، نظر ماننے کے بعد خود پر واجب کر لیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو میں نے ان کے اوپر واجب کیا، جو میں نے ان کے اوپر فرض کر دیا، جو چیزیں قرآن و سنت سے ان کے اوپر فرض ہو گئی وہ تو کرتے ہی ہیں، خود جو یہ اپنے اوپر فرض کرتے ہیں اس کو بھی کرتے ہیں، یعنی جو میری طرف سے فرض ہیں اس کو تو لا محالہ یہ لوگ کر ہی رہے ہیں، اپنی طرف سے کیے گئے فرض کام میں بھی چوکتے نہیں، اس کو بھی کر ڈالتے ہیں، یعنی ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں، فرض میں ذرہ برابر کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ آج ہم ہیں اللہ کے بندے، آج ہماری فرائض میں ہی کوتاہی ہے، ہمارے واجبات میں ہی کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کی زبان سے یہ بتلایا کہ قیامت کے دن اللہ کے معاملات میں سے پہلا سوال انسان سے نماز کا ہونے والا، انسان اسی میں کوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی زبانی جو یہ بتلایا کہ انسانوں کے معاملات میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا سوال ہونے والا ہے، انسان اس معاملے میں بھی کوتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے ضروری چیزیں تھی جس میں ہم کوتا ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ وہ نیک بندے ہیں جو میں نے ضروری نہیں کیا تھا اپنی طرف سے کیے تھے اس کو بھی کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات اللہ ان کو پسند کیوں نہ کرے گا۔ اور ایک خوبی اللہ نے یہ بھی بتائی، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ میرے نیک بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی مصیبت، جس دن کی برائی پھیل جائے گی، سارے لوگوں کو اپنے لپیٹے میں لے لے گی، یعنی قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے وہ چھوٹے سے لے کر بڑے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جس انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، حساب و کتاب کا ڈر ہو جائے، وہ انسان چھوٹے سے گناہ سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کرے گا، بڑے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ فرمایا میرے نیک بندے یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی و مصیبت پھیل جائے گی، کوئی بھی بچنے نہیں پائے گا۔ یہ دو ان کی خوبیاں ہو گئی، اور دونوں کا تعلق اللہ کے حقوق سے۔ اب حقوق العباد، بندوں کے حقوق کے تعلق سے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے یہ نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، جبکہ ان کو خود کھانے کی ضرورت ہے، کھانے سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، پھر بھی اللہ کی محبت میں یہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کھانا کس کو کھلا رہے ہیں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اسیروں کو، قیدیوں کو، غلاموں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ وہ قیدی مسلم ہے تب بھی کھلا رہے ہیں، غیر مسلم ہے تب بھی کھلا رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اس نیکی کا تعلق حقوق العباد سے، یعنی انسان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ انسانوں کے لیے ترس کھائے، انسانوں کے لیے اس کا دل نرم ہو، اللہ کے بندوں کی بھوک مٹانے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کو ہائی لائٹ کیا، اور اس سے بڑی بات اللہ نے ان کے بارے میں بتائی کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کھلاتے تو ہیں، قیدی اگر غیر مسلم ہو تب بھی کھلاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا یہ قیدی جو پکڑے گئے ہیں غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ اب صحابہ کرام نبی کے اس آرڈر کو جو فالو کرنے پہ آئے تو پہلا لقمہ ان کو پیش کرتے تھے، اس کے بعد کھاتے تھے، پہلے ان کی تھالی سجتی تھی اس کے بعد وہ کھاتے تھے۔ جس صحابی کو جو ذمہ داری ملی تھی پہلے اپنے قیدی کا خیال رکھتا تھا، اس کے بعد کھایا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ نیک لوگ ایسے ہیں جو مسکین کو، یتیم کو، اور قیدی کو، غلام کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھلاتے بھی ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ کھلانے کے بعد یہ بھی نہیں کہتے بھیا تھینک یو نہیں کہو گے، جبکہ آدمی کسی کے ساتھ احسان کیا، کسی کو کھانا کھلایا تو اس انسان کا حق بنتا ہے جزاک اللہ خیرہ بول دے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا کیسا کرے گا۔
انسان چھوٹا سا احسان آپ کے ساتھ کرتا ہے، اس کا آپ شکریہ اگر نہیں کر سکتے تو اللہ کا کیسے مان لیا جائے کہ آپ کرو گے؟ اسی لیے انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ کھلانے والوں کی اپنی سوچ کیا تھی کہ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے تو لوگوں سے تھینک یو بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. ان لوگوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ جو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اللہ ان کے دل کی بات کو آگے بیان فرما رہا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی طرح کے بدلے کی امید نہیں رکھ رہے اور نہ چاہتے، اور نہ ہی تم سے شکریہ چاہتے ہیں. کھانا کھلایا، بدلے میں کوئی پیمنٹ بھی نہیں چاہیے. پیمنٹ تو دور کی بات ہے، ہمیں شکریہ بھی نہ بولو. یہ ان کے دل کے اندر بات تھی. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی کو کھلائیں، کسی پر احسان کریں، اور اگر آپ کہہ دیں کہ جائیے بھیا ہم آپ سے تو کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، آپ سے ہم شکریہ بھی نہیں، اگر آپ نے جب منہ سے کہہ دیا تو ایک احسان ہو گیا. آپ نے احسان جتلا دیا، آپ نے شکریہ مانگ لیا. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہی نہیں. مفسرین کہتے ہیں یہ ان کے دل کے اندر باتیں تھیں، انہوں نے اپنی زبان سے کہا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کو ٹھیس پہنچ جائے. رب العالمین نے لیکن ان کے دل کی باتوں کو قرآن میں بیان کر دیا کہ دل میں یہی چل رہا تھا. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کے معاملے میں جو دن انسان کے چہروں کو بدل ڈالنے والا ہوگا، دلوں کو سخت کر ڈالنے والا ہوگا. اس دن کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. یہ اس دن سے ڈرتے تھے کہیں چہرہ بگاڑ نہ دیا جائے، کہیں چہرے پہ سختی نہ آ جائے. اللہ نے فرمایا ہم ان لوگوں کو اس دن کی برائی سے، اس طرح کے عذاب سے، مصیبت سے بچا لیں گے. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو ہم چہرے پہ تازگی، دلوں میں خوشی عطا فرما دیں گے. اب دو لفظ پہ غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ کا تذکرہ کیا. قیامت ایک ہی ہے لیکن لوگوں کی سچویشن الگ الگ ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے عبوساً قمطریرا، جن کے چہرے بگڑ چکے ہوں گے، سخت ہو چکے ہوں گے. عبوساً قمطریرا، منہ پھولا ہوا ہے. بعض مفسرین نے بیان کیا کہ دونوں آنکھ کے درمیان گندک بہ رہا ہوگا اور یہ سکڑ چکا ہوگا. جہاں قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر حالت خراب ہوئی ہوگی، چہرہ بگڑ چکا ہوگا، دل ڈرا ہوا ہوگا، بالکل چہرے پہ سختی دکھائی دے رہی ہوگی، یعنی چہرے سے ذرا سی بھی خوشی کی لہر نہیں دکھے گی. اتنے پریشان ہوں گے، اتنی حالت خراب ہوگی. دوسری طرف وہ گروہ ہوگا جو آج دنیا میں اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، ان کے چہرے کو ہم روشن کر دیں گے، چمکدار بنا دیں گے، بہترین بنا دیں گے، حسین و جمیل بنا دیں گے، اور دلوں میں سرور ڈال دیں گے، خوشیاں ڈال دیں گے. مفسرین نے اس سے ایک بہترین چیز استدلال کی اور کہا ہے کہ جب دل میں خوشی ہوگی تو اس خوشی کا اثر چہرے پہ دکھے گا. دل میں اگر مسرت سرشار ہوگی تو چہرہ گلنار ہوگا، یہ طے. اور اگر دل میں سختی ہوگی تو چہرہ بدنما ہوگا. کچھ لوگوں کو دیکھیے نیچرل بیوٹی ہے لیکن چہرے پہ بدترین قسم کی نحوست ہے، اور کچھ لوگوں کو دیکھیے قدرتی طور سے کالے سانولے لیکن چہرے پہ رونق ہے. یہ زمین پر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا نمونہ دے رہا ہے. قیامت کے دن یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. اللہ فرما رہا ہے عبوساً قمطریرا، یہ ڈرتے ہیں میرے نیک بندے قیامت کے دن اللہ یہ چہرے بگاڑ دینے والے دن، میرے چہرے نہ بگڑ جائے اور میرے چہرے سخت نہ ہو جائے. اے اللہ اس دن میں چہرے پہ نور اور دلوں میں سرور چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے دنیا میں ڈرتے تھے، میں نے بچا لیا. مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اگر آپ کو ڈر نہیں ہے اللہ کے عذاب کا، اگر ڈر نہیں ہے جہنم کا، اگر ڈر نہیں قیامت کی ہولناکیوں کا، تو پھر بھول جائیے کہ اللہ آپ کو بچائے گا. بہت سارے لوگ دنیا میں اتنے ڈھیٹ ہیں، کہتے ہیں دیکھ لیں گے کیا ہوگا، مجھے جہنم کا نہیں ڈر، جو ہوگا دیکھ لیں گے. یہ نیک بندے نیکیاں کر کے ڈرتے تھے. اللہ نے فرمایا ان کے ڈرنے کی وجہ سے میں نے ان کو بچا لیا. اس لیے ڈرنا چاہیے. وہ ڈرنا ایک عبادت ہے. ہم اور آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ سے ڈرنا اور دل میں خوف رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے چپیٹے میں آ جائیں، یہ ایک طرح کی عبادت ہے. اس عبادت کو ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں، لیکن چلتے پھرتے اگر دل میں خوف ہے، ڈر ہے،
تم عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اب انہی نیک لوگوں کا تذکرہ فرما رہا میں انہیں کیا دوں گا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے چکا ہے ان کے صبر کے بدلے میں، ان کے صبر کی وجہ سے جنت بھی اور ریشم بھی۔ نیک لوگوں کو زندگی میں ہمیشہ صبر کرنا پڑے گا۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ نیکیاں کرنا مشکل ہے پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے کرو، آج نہیں کل دل نرم ہو جائے گا، یہ بھی صبر ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے لیکن پریشانی برداشت کرو، من کو مارو، یہ بھی ایک صبر ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن آزمائش کے چپیٹے میں آپ بھی آ گئے تو قدرتی آفات پر آپ صبر کرو، اللہ رب العالمین کی شکایت زبان پہ نہ لاؤ، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمان نہ ہو، صبر کا مظاہرہ کرو۔ اللہ فرما رہا جنت بھی دوں گا، ریشمی لباس بھی دوں گا، اور ان لوگوں کو اسی لیے عطا کیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اسٹیٹس جنت کے اندر، ان کا اسٹائل کیا ہوگا، بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا، یہ ہمیں اور آپ کی دلچسپی کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، تختوں پہ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ میرے نیک بندے، ابرار بندے، وفادار بندے اس جنت کے اندر نہ تو دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی سخت سردی دیکھیں گے، موسم بالکل معتدل کر دیا جائے گا، ایسا موسم ہوگا کہ انسان کو جگہ بدلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آج دنیا میں موسم کسی جگہ کا اگر خراب ہے، انسان چھٹیوں میں گرمی کی چھٹی کہیں اور گزار رہا ہے اور پھر ٹھنڈی کی چھٹی کہیں اور گزار رہا ہے، یعنی موسم اچھا تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو سخت گرمی ہوگی نہ تو سخت سردی ہوگی، بالکل سٹیک موسم ہوگا جو ان کے لائق ہوگا۔ ٹیک لگا کے تختوں پر تکیے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تصور کریں کیا رب العالمین اپنے بندوں کو انعام عطا فرمانے والا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اللہ کے نیک بندے تختوں پہ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، موسم بالکل معتدل ہے، اور ادھر جنت کے پھلوں کا درختوں کا حال یہ ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، جنت کی ثمردار شاخیں خود جھکتی ہوئی ان کے بستروں تک، ان کے منہ تک، ان کے سر تک چلی آ رہی ہیں، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے پھل بالکل جیسے وہ چاہ رہے ہیں، جس پوزیشن میں وہ خود لٹک کے آ جا رہے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے ہم تیرے لیے تیار کیے گئے، تو اب اس نعمت کا مزہ لے لے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ دنیا میں اگر آپ کتنے بھی اچھے ہوں لیکن نعمتیں آپ تک چل کر نہیں آتی ہیں، فریج میں رکھی تو اٹھ کے آپ کو لینا پڑے گا۔ یہ اسٹیٹس، یہ جلوہ اللہ تعالیٰ جنتی کو دینے والا ہے کہ جنت کے جو ثمردار پھل والے درخت ہیں وہ خود جھک جائیں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے ان کو اللہ نے آرڈر کر رکھا کہ دیکھو یہ میرا مہمان ہے، یہ میری جنت کا رہنے والا ہے، اس کی مہمانی میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے، جھکنا پڑے تو تم بھی جھک جانا۔ یہ درخت جھک کے قریب آ جائیں گے، اور جنتی اگر بیٹھا ہوگا تو وہ ٹہنیاں پھلوں والی اس کے تک آ جائیں گی، کھڑا ہوگا تو اس کے قد تک آ جائیں گی، لیٹا ہوگا تو لیٹنے تک آ جائے، جس پوزیشن میں ہوگا اس کو ہلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر چاہے تو اسی حالت میں توڑ کے کھا سکتا ہے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اب جنت کے اندر سروس پرووائیڈ کرنے والوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے برتنوں میں کھانا پیش کیا جائے گا اور ان پر دوڑایا جائے گا، ان پر پھرایا جائے گا، گھمایا جائے گا، شیشے کے گلاس میں پینے کے لیے مشروب دیا جائے گا، قواریر من فضہ، اور وہ بھی گلاس ایسا ہوگا تو چاندی کا، لیکن اتنا صاف اور شفاف ہوگا کہ جیسے چمک رہا ہوگا، پاردرشی ہوگا، اس پار سے اس پار نظر آئے گا۔ یہ جنت کے برتنوں کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ مفسرین نے کہا جو کیفیت اللہ نے بیان کی ہے، دنیا میں آج تک اس طرح کے برتن وجود میں آئے ہی نہیں ہیں، کہ برتن ہے چاندی کا لیکن پاردرشی ہے، دکھنے میں لگ رہا ہے گلاس شیشے کا ہے
لیکن ایکچوئل میں وہ چاندی ہے، لیکن اتنا صاف ستھرا ہے کہ جو اس کے اندر وہ باہر سے دکھ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انہی برتنوں میں کھانا اور انہی برتنوں میں پینے کے لیے مشروب، ان پر دوڑایا جائے گا، گھمایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے گھمانے والے کچھ لوگ ہوں گے، ایسا نہیں کہ برتن خود چل رہا ہوگا۔ اللہ آگے فرما رہا ہے قدروها تقدیرا، یہ جو بھی شیشے کے گلاس ہوں گے اس میں ایک مقدار کے برابر اس میں بھرا ہوا ہوگا۔ یہ بڑی جامع تفسیر ہے کہ جو پینے کے لیے گلاس میں دیا جا رہا ہے وہ آدمی کی پیاس کے حساب سے اتنا ہے کہ وہ پی لے گا، سیراب ہو جائے گا، بڑھے گا بھی نہیں اور گھٹے گا بھی نہیں۔ یہ مہمانوں کی عزت کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کسی میزبان کو اپنے مہمان کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اتنے میں جناب سیراب ہو جائیں گے، پیاس بجھ جائے گی، نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، تو اللہ کی قسم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزبان اپنے مہمان کو لے کر بہت سیریس ہے اور دل سے عزت کرنا چاہتا ہے، ورنہ اتنی باریک چیز پر کون نظر رکھے گا؟ آدمی تو کرتا ہے بھائی اتنا رکھ دیا، جو ضرورت ہوگی لے لیں گے، بڑھے گا واپس کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَقَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، وہ اندازے کے مطابق رکھ دیا جائے گا، اتنا ہی ہوگا جتنے میں ان کی پیاس بجھ جائے گی، بڑھے گا بھی نہیں گھٹے گا بھی نہیں۔ کیا انداز ہوگا جنت میں مہمان نوازی کا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اسی جنت کے اندر ان کو ایسا جام بھی پلایا جائے گا جس کا ٹیسٹ زنجبیل کا ہوگا۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور یہ زنجبیل والا شراب جہاں پر ملے گا وہ ایک نہر ہے، ایک چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے۔ زنجبیل کا مطلب ہوتا ہے سوکھی ادرک، سونٹ اور سوکھی ادرک کا ٹیسٹ والا یہ شراب۔ اس کی تاثیر گرم ہے، میں نے بتایا کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور یہ اس کی تاثیر گرم ہے، اللہ دونوں پلائے گا۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو کیا چاہیے، ٹھنڈا چاہیے کہ گرم چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر دونوں چیز، اور دونوں کی اسپیشل نہریں الگ الگ، اور ایسی نہریں کہ جنتی اپنے کمرے تک لے کے چلا جائے، جیسے چاہے جتنا موڑنا چاہے موڑے، اللہ تعالیٰ اس کو آزادی دے رہا ہے، یہ پلایا جائے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، یہ ساری سروسز جو لوگ دے رہے ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے کمسن بچے ہوں گے جو ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے، ان کی وہ لطافت، ان کا وہ حسن و جمال ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ لوگ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اے میرے جنتی بندوں، جب بھی تم انہیں دیکھو گے، جہاں بھی دیکھو گے، ایسا لگے گا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہوں، موتیوں کو بکھیر دیا گیا ہو۔ مفسرین کہتے ہیں لوگوں، دنیا میں اگر کوئی خوبصورت جگہ تم جانتے ہو، اس خوبصورت حسین ترین جگہ پہ لے جا کر موتیوں کو بکھیر دو، اللہ کی قسم ہے اس سے زیادہ خوبصورت منظر تمہیں دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی مثال جنت میں ان سروس پرووائڈ کرنے والے کم سن بچوں کے بارے میں بتائی ہے۔ جنت میں ایسے چل رہے ہوں گے، چاندی کے برتن ہیں اور شیشے کے گلاس ہیں، جنتیوں کا کھانا ہے اور جنتی ہیں بالکل جلوہ افروز ہیں، ایسے چل رہے ہوں گے جیسے کہ موتیاں بکھری ہوئی ہوں۔ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ جو خدمت گزار بچے ہیں یہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے کہ ضرورت پڑنے پہ بلایا جائے، یہ بکھرے ہوں گے پوری جنت کے اندر، اسی لیے اللہ نے فرمایا بکھرے ہوئے موتی کی طرح جنت میں نظر آئے۔ جب بھی دیکھو گے، جہاں بھی دیکھو گے، سروس پرووائڈ کرنے والا موجود ہوگا۔ کس کے بدلے میں سب کچھ دیا جا رہا ہے؟ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں، جو اللہ تعالیٰ دنیا میں مانگ رہا ہے اس کے بدلے میں دیا جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب کپڑے کے بارے میں، عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، انسان جو لباس پہنتا ہے اوپر کا لباس ریشم کا لباس، سبز لباس، اور اندر کا لباس وہ بھی ریشم کا، استبرق اطلس کا لباس۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنا دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ شراب مشروب پلائے گا۔ یہ انہی ابرار فرما بردار شکر گزار بندوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں شروع میں اللہ نے کہا ہم نے دو راستہ بتایا ہے، ہم نے آزاد بھی کر دیا، جو اتر جائے گا اس کے لیے زنجیر ہے، توق ہے، دیکھتی ہوئی آگ ہے، جو ادھر آئے گا اس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو ہم چاندی کا کنگن پہنائیں گے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی اسپیشل کچھ میرے جنتی بندے ہوں گے جن کو ہم سونے کا پہنائیں گے۔
تو چاندی اور سونے دونوں کنگنوں کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہ مردوں کو بھی پہنایا جائے گا، عورتوں کو بھی پہنایا جائے گا۔ دنیا میں مرد کے لیے سونے کا زیور، انگوٹھی، کنگن کچھ بھی پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائے گا۔ پاکیزہ مشروب پلایا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جب بندوں کو ڈالے گا تو رب العالمین ایک مشروب پلائے گا، اس کے پینے کے بعد پیٹ میں جو کچھ بھی گندگی ہوگی نکل جائے گی، ساتھ میں انسان کو جو انسانی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، کینہ، کپٹ، ایک دوسرے سے جلنا، آگے ہونا، جیلسی، پیچھے ہونا، یہ سب جو انسانی برائیاں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ جنت میں جانے کے بعد کسی کو کسی سے کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، تبھی تو پیار کا ماحول بنے گا، تبھی تو وہاں جنت کے اندر امن و سکون ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ شراب طہور بھی پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اے میرے نیک بندو یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، جزا ہے، وکان سعیکم مشکورا، دنیا میں جو بھی تم نے کوششیں کی ہیں میں نے اس کی قدردانی کر لی، جنت کی نعمتیں تیار تمہارے لیے کر رکھی ہیں۔ تمہاری جو کوشش ہے عبادات کے لیے، تمہاری جو کوشش ہے مخلوقات کے لیے، تمہاری جو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زمین پہ کوشش ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا میں بہت قدر کی نگاہ سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اے میرے امت کے لوگوں کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملے تو مسکرا کے ملے، یہ بھی ایک نیکی، اس کو بھی ہلکا نہ سمجھو۔ اللہ فرما رہا میں بڑی قدر کی نگاہ سے تمہاری ان نیکیوں کو دیکھ رہا ہوں اور اسی کا بدلہ تمہیں عطا کروں گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے میرے نبی ضرورت کے بقدر گاہے گاہے قرآن کریم کو آپ پر میں نازل کرتا رہتا ہوں۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کے لیے آپ صبر کیجئے، انتظار کیجئے، آپ کو کوئی اللہ کا حکم پہنچانے تک ٹچ نہیں کر سکتا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور کسی فاسق و فاجر منافق کی فرما برداری نہ کریے گا، اور کسی کفر میں ڈوبے ہوئے کافر کی بھی فرما برداری نہ کریے گا۔ اللہ نے جو آپ کو آرڈر دیا ہے آپ اسی کے مطابق چلیے۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اپنے رب کے نام کو ذکر کیا کیجئے۔ ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کا سجدہ کیجئے۔ وسبحہ لیلا طویلا، اور لمبے حصے میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاص ہدایت اور رہنمائی کی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا آزمائش کے لیے، راستہ دو دکھایا ہے۔ آزمائش میں ناکام کیسے انسان ہوتا، کیا ریزن ہے، وہ ریزن اللہ نے ایک آیت میں بتا دیا، اور میرے خیال سے اس آیت سے ہم میں سے ہر آدمی ریلیٹ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ، اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے، یہ لوگ جو کہ آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے، جن کے لیے زنجیر طاق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کی جا چکی ہے، یہ منافقین، یہ کفار، کفر کی دنیا میں ڈوبے ہوئے، گناہوں کی دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ، یحبون العاجلہ، جلدی آ جانے والی اور جلدی ختم ہو جانے والی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ جلدی آتی بھی ہے جلدی جاتی بھی ہے، یہ دنیا ہے، دنیا ہے، یہ جلدی آتی بھی ہے جلدی جاتی بھی ہے، کہا اسی چیز کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بات اتنی سی نہیں کہ دنیا میں لپت ہیں، اصل برائی یہ کہ یہ لوگ ایک بھاری بھرکم دن کو پس پشت ڈال چکے ہیں، اس کو نظر انداز کر چکے ہیں، اگنور کر چکے ہیں، یعنی آخرت کے بارے میں ذرہ برابر سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ وہ برائی ہے جس کے اندر دنیا کے سارے گناہ آ جاتے ہیں، سارے جرم آ جاتے ہیں، سارے کرائم آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا جلدی آنے والی جلدی جانے والی چیز کو پسند کرتے ہیں، یعنی اسی میں لپت ہیں، وہی ان کو دکھتا ہے، وہی وہ کرتے ہی ہیں۔ اور جرم ان کا یہ ہے کہ ایک بھاری دن قیامت کا دن، بہت بھاری دن ہے، اس بھاری دن کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، پوری طرح سے نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، اس کے نہ کچھ سوچنے کو تیار، نہ سننے کو تیار، نہ کرنے کو تیار، نہ عمل کرنے کو تیار، نہ کچھ اس کے لیے ذخیرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کا جرم ہے جس کی وجہ سے یہ ناکام ہو رہے ہیں اور آزمائش میں فیل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا نحن خلقناہم، یہ جو زمین پہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس بھاری دن کو بھول رہے ہیں، صرف ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا میں لگے ہیں، ان کو پیدا میں نے کیا ہے، ان کو پیدا اللہ کہہ رہا میں نے کیا ہے۔ وَشَدَدْنَا
اسرہم، اور ان کے جسم کے اعضاء کو مضبوط میں نے کیا ہے۔ آپ اللہ کی اس لب و لہجوں کے دیکھیے، ایک بچہ کوئی طاقت اس کے پاس نہیں، جسم کے اعضاء کمزور ہیں، حوصلے بھی مضبوط نہیں ہے، لیکن رب العالمین وسائل پیدا فرماتا ہے، باپ کو مضبوط بناتا ہے، باپ بچے کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے ہڈیوں کو مضبوط میں نے کیا، ان کے جوڑوں کو مضبوط میں نے کیا، مانس پیشیوں میں طاقت میں نے ڈالی، خون میں نے جذبہ، جنون، جوش میں نے ڈالا، سب کچھ میں نے کیا ہے، میں نے ان کو وجود بخشا، پیدا کیا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب بھی ہم چاہیں گے ان کو ختم کر کے دوسروں کو لے آئیں گے، جب بھی چاہیں گے ان کو بدل دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا بھی ہے، اور قرآن کی دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اللہ چاہ لے تم سب کو ختم کر کے اللہ دوسری مخلوق کو وجود بخش سکتا ہے، اس کو پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ کے لیے چیز بہت آسان ہے۔ یہ اللہ دھمکی دے رہا ہمیں اور آپ کو کہ وقت ہے، سدھر جاؤ۔ اب آگے اللہ رب العالمین اتنا سب کچھ سمجھانے کے بعد آگے فرما رہا ان ھذہ تذکرہ، یہ صورت ایک نصیحت ہے میرے بندو، یہ تمہارے لیے ایک پند ہے، موعظت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب بھی جو چاہتا ہے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے راستے کو اختیار کر لے، جو اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہے وہی شکر گزار، فرمانبردار اور ابرار والی زندگی چاہتا ہے، ابھی بھی وقت ہے وہ راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم وہی چاہ پاؤ گے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تم کو ہدایت نہیں ملے گی، اس کے لیے تمہیں ایکشن لینا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں رب کے سامنے رونا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جاننے والا بھی، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ یہ بیان فرما رہا ہے اے میرے بندو، کون ہدایت کے قابل ہے یہ میں جانتا ہوں، اور کون گمراہی کے قابل ہے یہ میں جانتا ہوں۔ یہ مکمل انصاف والا معاملہ ہے، جس کو گمراہی میں اگر اللہ نے رکھا ہوا ہے تو اللہ کو بہتر پتا ہے کہ یہ بندہ اسی لائق ہے، وہ اسی لائق ہے۔ کیوں؟ اس کی اپنی کوتاہی ہے، وہ نہیں جا رہا ہے رب کے قریب، وہ نہیں جا رہا اللہ کے راستے کے قریب، وہ نہیں اختیار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، رسول کی باتوں کو۔ اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ اسی لائق ہے، لہذا دنیا میں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا، اس کو گمراہ کر دیا، اس کی کیا غلطی نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم اسی لائق تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم کیوں نہیں مانگی دعا تم نے ہدایت کے لیے میرے سامنے آنسو کیوں نہیں بہائے؟ تم نے کبھی ہدایت کو پانے کی کوشش کی نہیں کی ہے، یہ تمہاری غلطی ہے اور تم اسی کے حقدار ہو۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں گمراہ کر دوں، دنیا کے سارے لوگ مل کے بھی اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے ادخل من یشاء فی رحمتی، رب العالمین جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں ڈال دے گا۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کو اللہ عذاب دیتا ہے، رب العالمین نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ ظالم کون ہے؟ وہی لوگ جو دو راستوں میں سے غلط راستے کی طرف گئے۔ اس صورت کا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے، کبر و غرور سے بچے، غلط استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور کتابوں اور علماء کے ذریعے سے جس طریقے سے ہم کو اور آپ کو شکر گزاری کے راستے کی طرف دعوت دی ہے، ہمیں اسی طرف جانا چاہیے، کبھی بھی اللہ سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ رزلٹ بھی آؤٹ ہے، سوال بھی آؤٹ ہے، نتیجہ بھی سب کچھ بتایا جا چکا ہے، منظر کشی بھی کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن فہمنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔